زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح ہو، یہاں پر لاہوریوں کو سانس لینے کی جنگ کا سامنا ہو، یا پھر شہر میں ماحول دوست پرندوں کی کم ہوتی تعداد کا سامنا ہو، یہ سب ہماری آنے والی نسل کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب آسمان پر ہمیں چڑیا نظر آتی تھی، فاختہ، کوے اور دیگر پرندے بڑی تعداد میں ہمیں نظر آتے تھے، مگر اب آسمان پر صرف ہمیں چیلیں ہی اڑتی نظر آتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اب تو چمگادڑوں کی بھی جو نسل ہے وہ معدوم ہونے لگی ہے۔ اور کسی بھی جگہ قدرتی وسائل یہاں پر ماحول کے متاثر ہونے سے کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس حوالے سے دنیا کیا اقدامات کر رہی ہے اور کن الارمنگ فیکٹرز کو اب بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اپنے ماحول کو رہنے کے قابل کیسے بنایا جائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر سید محمد ثاقب سے آج ہم بات کریں گے، جو ماحولیات پر کافی وسیع اسٹڈیز رکھتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ میم، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر ثاقب، ماحول کے والے سے ہم نے آج بات کرنی ہے، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو برڈز ہیں، جو باقی معاملات ہیں، اسموگ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، دین جو ہمیں پلانٹیشن بھی جتنی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، برڈز آج کل ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جو کبھی ویدر چینج ہوتا تھا تو ہمیں مختلف قسم کی برڈز، خوبصورت سی برڈز نظر آتی تھی۔ کیا وجہ آپ کو لگتی ہے جو ایکو سسٹم جو ہم نے خراب کیا اس کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماحول دوست پرندے ہوتے کون سے ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے لیے۔ سو ان کے ہونے سے جو پولینیشن، پھولوں کی پولینیشن ہے، اس میں اضافہ، یا پھر بیج جو ہیں ان کو جس طرح سے وہ پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید درخت جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہے، جو کہ ماحول کو بہتر بناتے ہیں اور جو کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں۔ تو جب یہ چیز جو ہے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے تو اس کا جو ایک بہت بڑا ریزن ہے، اس میں ہمارا جو، جیسے آپ نے خود ابھی بات کی کہ جو ٹری کیپ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، بٹ ٹریز بڑھ رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، دیر آر لاٹس آف پروجیکٹس، بٹ صحیح درخت لگانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے درخت جو صرف آنکھوں کو سکون دیں یہ ضروری نہیں ہے، ہمیں ایسے درختوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ماحول کے لیے بہت بہتر ہیں، جو پرندوں کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں جس پہ وہ اپنے گھونسلے بنا سکتے ہیں، یا جہاں پر جس کے سائے میں وہ رہ سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسموگ، ڈیفینیٹلی اسموگ اینڈ یہ جو نوائز پولوشن ہے، اس کی وجہ سے پرندوں کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دے ٹریول ٹو ادر سٹیز۔ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر آپ نے اسٹڈیز بھی کی ہیں تو آپ کو کیا فائنڈ آؤٹ ہوا کہ ابھی لاہور میں جو ہے پرندوں کے لیے سب سے زیادہ بڑا خطرہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں؟ آئی تھنک لاٹس آف کنسٹرکشن، بہت زیادہ، بیکاز کنسٹرکشن سے ایک تو نوائز پولوشن تو ہے ہی، پر اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اسموگ میں اضافہ ہے، تو جب وہ ہمارے لیے، بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو پرندوں کے لیے اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایگزسٹ ان اے سسٹم لائک دیٹ۔ سو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے بڑھتا ہوا جو کنسٹرکشن ہے، اینڈ جس طرح کانکریٹ کا ایک جنگل ہم جو کہتے ہیں، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں وہاں پہ جو برڈ زون ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، سو اس طرح کے ان کو دھیان میں رکھ کر سوسائٹیز کو پلان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سسٹم میں گڑبڑ آ رہی ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹری کیپ ہونا چاہیے ان برڈز کے لیے جو ان کے لیے فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں انہیں، تو کس طرح کے پھر درخت ہونے چاہیے؟ اور جب آپ یہاں پر درخت دیکھتے ہیں لاہور میں، بیکاز جن کو پتہ ہے درختوں کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی کس طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے انوائرمنٹ فرینڈلی ہے بھی ہیں، برڈ فرینڈلی، ایکو فرینڈلی ہے بھی ہیں یا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے خوبصورتی کے لیے ان کو لگایا ہوا ہے؟ اب بہت سارے ویسے ایسے درخت ہیں جن کو خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، جیسے سرو کا ہے اور بہت سارے پھولوں کے لیے، بٹ آئی تھنک ایسے پودے ہیں، لیکن جیسے کیکڑ ہے، نیلم ہے، اس کے علاوہ نیم ہے، سو کیکڑ ہے، اس طرح کے درخت، بیری کا درخت، یہ بہت سارے ایسے درخت ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، گھونسلے بنانے کی جگہ اور یہ سب۔ اس کے علاوہ راوی کا جو ایک ایریا ہے جہاں پر ویٹ لینڈ، جس کو دلدلی مٹی بھی ہم کہتے ہیں، سو وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ جو ہے راوی میں ڈمپ کیا جاتا ہے، تو وہاں کا جو آلودگی ہے جو پانی کی، وہ اس جگہ پہ رہنے والے جتنے بھی ہمارے جو ریزیڈنٹ برڈز ہیں یا پھر جو مائگریٹری ڈفرینٹ جگہوں سے سفر کر کے آیا کرتے تھے لاہور راوی کنال پہ، اب وہ وہاں پر نہیں ہوتے وہاں کی آلودگی کی وجہ سے۔ سو آل آف دیز ریزنز آر کازنگ اے لاٹ آف پرابلم۔ اور جی
لیکن ہم تو ایک سائڈ پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جی درخت ہم لگا بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ایک درخت کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو 100 درخت لگانے پڑتے ہیں, تب جا کے آپ اس کی جو نا ریپلیسمنٹ یا اس کی جگہ جو ہے فلفل کر سکتے ہیں. ہم تو یہاں پہ 100 کاٹتے ہیں اور 1 لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے ہمارے یہاں پہ الٹا ہے. یہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور جس سپیڈ سے لاہور پھیلتا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں, پاپولیشن اتنی ڈینس ہو گئی ہے, اٹس سو کراؤڈڈ, جس کی وجہ سے اب تو ہمیں جو ہاؤس اسپیرو جو چڑیا وہ بھی اس طریقے سے نہیں آتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ پرندوں کے ہونے سے جب وہ یہ حشرات اور اس طرح کے انسیکٹس کو کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مزید جو بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ابھی ڈینگی کا مسئلہ جیسے ہے, اٹس ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو برڈس, بٹ جب آبویسلی اس طرح کے جب پانی کا کھڑا ہونا اور یہ سب چیزوں کو اوائڈ کیا جائے گا, پتوں اور یہ سب کو کمپلیٹلی ہٹا دیا جائے گا, اور جو کہ بایو ڈائیورس جو فضلہ ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا, سو دین دیر از ڈیفینیٹلی اے لاٹ آف روم فار دیم ٹو, مطلب اسے کافی فائدہ ہوگا. مطلب ہم انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا, چرند پرند کو تو فائدہ ہوتا ہے, ہمیں بھی یہاں پر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. اس کا مزید کیا فائدہ ہے, کس طرح ہم یہ جو برڈس کا جانا ہے یہاں سے ان کو واپس لے کر آ سکتے ہیں, کس طرح کے انیشیٹیوز ہمیں لینے چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.